بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا چاند طلوع ہوتے ہی ایک سوال لوگوں کے دل و دماغ میں کھٹکنے لگتا ہے، اس میں ناخن اور بال کٹوانے کا مسئلہ۔ اب یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا چاند اگر طلوع ہو گیا، یعنی عید الاضحیٰ کا چاند اگر دکھ گیا، تو اب بال اور ناخن وغیرہ کٹوانا یہ گویا کہ ناجائز و حرام ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں اور اس مسئلے کو لے کر کافی سینسیٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو لیجیے ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اس مسئلے کے بارے میں ایکسپلین کر دوں تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ یہ مسئلہ کیا ہے، ہم قربانی کا چاند طلوع ہونے کے بعد ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، کیا ہے اس کا مسئلہ۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ضرور ملاحظہ کیجیے گا، کیونکہ آدھی ویڈیو دیکھنے کی وجہ سے کبھی کبھی مسائل ناقص رہ جاتے ہیں اور ہم پوری بات سمجھ نہیں پاتے ہیں، تو پھر مسئلہ ہم دوسروں کو جب بتاتے ہیں تو غلط بتا دیتے ہیں۔ اس لیے مسئلے کو پورا سنیں اور پوری ویڈیو کا ملاحظہ کریں۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ بتاؤں کہ عید الاضحیٰ کا چاند جب سے نمودار ہوتا ہے، اس دن سے لے کر کے 10ویں ذو الحجہ تک، یعنی قربانی کی نماز ہونے تک، یہ جو 10 دن تقریباً ہوتے ہیں، ان دنوں میں جو شخص قربانی کر رہا ہے اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے۔ مستحب ہے، یاد رکھیں، یہ کام فرض واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے کہ بال اور ناخن نہ کٹوائے اس کے لیے۔ اچھا، اسی طرح ہمارے علماء نے فرمایا کہ اب جو شخص مالک نصاب نہیں ہے، یعنی جس کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے، تو اگر ان دنوں میں وہ بھی بال اور ناخن نہ کٹوائے تو اللہ کی بارگاہ سے امید یہ ہے کہ ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کا طرح ثواب عطا فرمائے گا۔ اتنی بڑی اس کی فضیلت ہے۔ تو یہ فعل بہرحال مستحب ہے۔ اسی استحباب کے پیش نظر کہا گیا ہے کہ عید الاضحیٰ کا چاند نکلنے کے بعد سے لے کر نماز ہونے تک بال اور ناخن وغیرہ نہ کٹوائے جائیں۔ یہ ہے اس کا مسئلہ، اور جو بھی بدن میں گندے بال ہوتے ہیں سب بالوں کا ہی حکم ہے۔ لیکن ایک چیز ہمارے علماء نے یہاں پر ذکر فرمایا کہ آپ مان لیجئے کہ آپ کے بدن کے جو گندے بال ہوتے ہیں یا ناخن ہے، جن چیزوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنے کا حکم ہے، ان کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ اگر مان لیجئے کہ ان 10 دنوں کے اندر اندر آپ کے 40 دن پورے ہو جا رہے ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم یہ کاؤنٹ کر لیں کہ اس سال 30 تاریخ کو اگر قربانی کی 10ویں تاریخ ہو، 30 تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز ہو رہی ہے، تو فار ایگزامپل اب یہ مان لیجیے 20 تاریخ کو چاند طلوع ہوگا اور آپ نے پچھلے مہینے کی 15 تاریخ کو اس سے مان لیجیے بال اور ناخن نہیں کٹوائے، تو اس اعتبار سے جب اس مہینے کی 15 تاریخ ہوگی تو آپ کے 30 دن پورے ہو گئے، اور جب یہ 25 تاریخ ہوگی تو آپ کے 40 دن پورے ہو جائیں گے۔ اور مسئلہ یہ ہے کہ بدن میں جن بالوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنے کا حکم ہے، ان کو اگر کوئی بندہ 40 دن سے اوور کر جائے تو اس صورت میں مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اور مکروہ تحریمی شرع میں گناہ ہے۔ تو ناخن ہے، مونچھ کے بال ہیں، منہ زیر ناب ہیں، گندے بال ہیں، ان بالوں کو 40 دن کے اندر اندر کاٹنے کا حکم ہے۔ تو اگر یہ عید الاضحیٰ کے 10 دن کے بیچ میں یہ 40 دن پورے ہو جا رہے ہیں تو آپ اس کے بیچ میں بالکل کاٹیے، ورنہ پتہ چلے گا کہ آپ ان 10 دنوں کا لحاظ کرتے ہوئے نہیں کاٹ رہے ہیں، تو آپ مستحب پر عمل کرنے گئے لیکن آپ مکروہ تحریمی کا ارتکاب کر کے بیٹھ گئے۔ تو ایک مستحب کام کو کرنے جا کر کے آپ مکروہ تحریمی کام کو انجام دے دیے تو مزید آپ کے ذمہ گناہ چڑھ جائے گا۔ تو اسی لیے اگر آپ کے 40 دن اسی دوران پورے ہو رہے ہیں تو آپ بالکل کاٹ سکتے ہیں، لیکن اگر 40 دن والا مسئلہ نہیں ہے تو فقط آپ ایسے پہلے کٹوا چکے ہیں، تو اس صورت میں بہتر یہی ہے، مستحب یہی ہے کہ ان 10 دنوں میں بال ناخن وغیرہ نہ کٹوائے جائیں، پھر آپ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھیں اور یا اس کے پہلے جو ہے 10ویں دن جو ہے یہ سارا کام کر کے پاک و صاف ہو جائیں۔ اور اللہ کی بارگاہ سے امید یہی ہے کہ یہ مستحب کام کرنے سے بھی اللہ ایک قربانی کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے اوپر قربانی واجب ہے، اور جن کے اوپر قربانی واجب نہیں ہے ان کو بھی چاہیے کہ 10 دن رک جائیں، رک کے اس کے بعد وہ کٹوائیں۔ اللہ کی بارگاہ سے امید ہے کہ اللہ انہیں بھی ایک قربانی کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پورا مسئلہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔